ہم سننے بریلی والے ہیں، ہم سننے بریلی والے ہیں، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، نعرہ لگانے والے ہیں، ہم سننے بریلی والے ہیں، ہم سننے۔ ہاں بتائیے کون سی؟ ہاں جی بولیے جی جی جی، کیا نام ہے ان کا؟ میرا نام صدام ہے جی۔ ان کا نام صدام ہے، کہاں سے ہیں؟ میرٹھ کا ہے۔ اچھا میرٹھ، کس مسلک سے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جو اس میں حامی کے ماننے والے ہیں۔ اچھا ہاں جی، اپنی شکایت بتائیں، کیا شکایت تھی صدام صاحب؟ شکایت یہ ہے کہ جو اس میں کیا نام لکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ، ابھی آپ کو ہم نے وہ دیکھا اس میں ایک جگہ، اچھا مولانا اشرف علی تھانوی کو اس میں اتنا برا بلا کہا جائے کہ وہ تو سور سے بدتر ہے، خنزیر سے بدتر ہے۔ نہیں تو ہم نے نہیں کہا ہے، وہ انہوں نے اپنے آپ کو خود کہا ہے، ہم نے تو صرف ریپیٹ کیا ہے، اگر کہیں کہا ہوگا تو۔ وہ کتاب بتائیے نا، آپ نے اپنی زبان اچھا سے بولا ہے نا۔ اوکے 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 اوکے، اشرف الصوان، اشرف الصوان ہے۔ اشرف الصوان ہے؟ جی جی جی، اچھا، مولانا اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ اچھا، تو انہوں نے کیا اس میں کیا لکھا ہوا ہے اپنے بارے میں؟ انہوں نے کہا ہے کہ میں تو اپنے آپ کو کتے اور سوروں سے بھی بدتر سمجھتا ہوں۔ اس چیز کے کس وجہ سے، کس چیز کے اوپر؟ کیا پتا کس چیز کے اوپر، کیوں؟ وہ حقیقت میں ہی وہ جس چیز سے بھی سمجھتے ہو، مگر حقیقت میں ہی یہ جو ہے وہ ایسے ہی ہیں، اور یہی حقیقت ہے۔ کیسے، کس چیز کے لیے حقیقت ہے یہ بتائیے ہمیں۔ اوفو، آپ کتاب پڑھیں، میں نے کتاب کا نام بتایا۔ کتاب کا نام پڑھا تو خالی آپ نے بس وہی لائن پڑھی ہے کیا جس میں وہ لکھا ہے کہ میں سور سے بدتر ہوں، تو اس میں وہ وجہ بتائی ہوگی انہوں نے کہ میں اس وجہ سے بدتر ہوں، وہ وجہ بتائیے نا آپ۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تکبر، فخر، گھمنڈ کس چڑیا کا نام ہے، میں تو اپنے آپ کو کتے اور سوروں سے بھی بدتر سمجھتا ہوں۔ سمجھے جناب؟ تو آپ کو بڑا برا لگا تھانوی جی کے تعلق سے ایسا سن کے؟ کیا بات، کوئی آپ کے مائی باپ ہیں کیا تھانوی جی؟ ارے مائی باپ نہیں ہے، اللہ کے نبی ولی ہے یار۔ ارے نہیں یار، وہ ولی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ نہیں 2000 کتابیں، جس میں 1800 کتابیں لکھی ہوئی اپنے ہاتھوں سے۔ ارے نہیں، چلیے دیکھیے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ 2000 اور 1800 کتابیں لکھی ہیں، سمجھے؟ غلط ہے یہ بات۔ ارے جو لکھی ہیں وہی بتاؤ نا یار، اور جو تھوڑے چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں وہ یار بتاؤ کتنی لکھی ہے، کتنی کتابیں لکھی ہے؟ ارے وہ جتنی بھی لکھی ہے مگر اتنی نہیں لکھی ہے نا جتنی آپ کہہ رہے ہو۔ تم بتائیے نا، 1800 کتاب انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ ارے 800 کتابیں لکھی ہیں، 800 کو 1800 بنا رہے ہو یار۔ جو آپ کے حضرت والا جو آپ کے بڑے ہیں، جو ان سے ان کے بارے میں تحقیقات کیجیے۔ ابھی آپ کی اتنی عمر نہیں ہوگی جس میں آپ ان کو برا بھلا بول رہے ہو۔ ایسا ہے، غصہ نہ کریں۔ یہ بتائیے، جب آپ ایک مولوی کے بارے میں نہیں سن سکتے ہو، جو ہماری طرح کا ایک انسان ہے، ہمارے ہی جیسا ہے، سمجھے، ہمارے ہی معاشرے سے اٹھ کے آیا ہے، تو جب ایسے انسان کے بارے میں آپ نہیں سن سکتے، آپ کو برا لگ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں، جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اگر اس نبی کی شان میں کوئی توہین کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ایسا لگے گا اس کو دنیا میں جینے کا حق ہی نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے یار صدام بھائی، دل خوش کر دیا آپ نے میرا۔ تو یہ بتاؤ، انہوں نے یہ حقیقت بات ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ اس کو جینے کا حق نہیں ہے، صحیح کہا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو شخص تمہارے میرے رسول کی شان میں، میرے نبی کی شان میں، اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخی کرے، بے ادبی کا الفاظ استعمال کرے، ان کی شان و عظمت کو گھٹائے، ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اتنا اور بتائیں۔ وہ تو کافر ہے، لیکن یہ بتائیے نا کہ کافر ہے نا؟ ماشاء اللہ۔ تو کافر کے لیے آپ کو اتنی محبت؟ ارے کافر تو بولے آپ، کافر کے لیے یہ دلیل بتائیے نا مجھے کہ اچھا یہ بتائیے، اچھا
थानवी जी का इल्म जानवर, पागल, कुत्ते, सुअर, बिल्ली की तरह था या उससे बेहतर? अरे उनका तो वली वाला उनका इल्म था। हाँ 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 1800 किताब जो इंसान लिख सकता है वो आम इंसान नहीं होगा। जी जी, अरे वाह क्या बात है यार, दिल की बात छीन ली यार तुमने तो। बहुत अच्छा जवाब दिया और मेरे भाई सही बात है। हाँ सही बात है आपने। मेरे मुझे बताइए, एक मिनट सद्दाम भाई, मुझे भी बोलने का मौका दें। नॉन स्टॉप ना बोले, मुझे भी बोलने का मौका दें, मुझे भी सुने यार। बिल्कुल ये आपकी मोहब्बत बोल रही है थानवी जी के लिए कि उनका इल्म वलियों वाला है। अरे सुनो, थानवी जी के लिए नहीं, जितने भी अल्लाह के नबी, जो हमसे बड़े आलिम दीन है, जो बुजुर्ग दीन है, जिनके आज के जमाने में उनके इल्म से, उनके हुनर से इस दुनिया का वो निजाम चल रहा है अल्लाह के नबी को उससे, तो उनके लिए, सबके लिए है। ना ये गलत है। मैं अभी साबित कर दूंगा, ये गलत है, झूठा दावा है ये। सिर्फ थानवी जी के लिए मोहब्बत है आपके दिल में, और जो आप नबियों के लिए और वलियों के लिए कह रहे हैं ये आपका झूठा दावा है। मैं अभी साबित कर दूंगा इंशाल्लाह। हाँ साबित करो, बताओ साबित करो। हाँ बिल्कुल, अब सुने। हाँ सुनाइए। जो शख्स ये कहता है कि थानवी जी को हकीम उल उम्मत क्यों बना दिया, हकीम उल उम्मत क्यों कहा जाने लगा, इस छोटे से इल्म की वजह से। उनका इल्म तो जानवर, पागल, बच्चे, दरिंदे जैसा है ना, उनकी तरह है। ऐसा इल्म तो जानवर, पागल, बच्चे, दीवाने को भी है। ठीक है, थोड़े से इल्म की वजह से उनको हकीम उल उम्मत क्यों कहा जाने लगा, उम्मत का हकीम क्यों कहा जाने लगा, ये समझ लीजिए, मेरा ही एतराज समझ लीजिए, किसी और का छोड़िए। एक मिनट बताइए। तो मैंने अगर ऐसा कहा तो मैंने थानवी जी की मोहब्बत में कहा या अदावत में कहा? सुनो, वो तो तुम्हारा इल्म, वो तो तुम्हें मुबारक हो। अरे भाई, अरे यहाँ मुबारक की बात नहीं हो रही है, सिर्फ मुझे ये बताएं मैंने मोहब्बत में कहा है या नफरत में कहा है? ऐसी बात कोई नफरत में कहेगा या मोहब्बत में? नफरत में बोलेगा। नफरत में बोलेगा। तो जो ऐसा नबी के लिए बोले वो मोहब्बत में बोलेगा या नफरत में? ये सुनो तो यार, नहीं, पहले मेरी बात का जवाब, पहले मेरी बात को क्लियर करें। कुछ नहीं सुना जाएगा सद्दाम भाई, कुछ नहीं सुना जाएगा। पहले इस बात को क्लियर करें, उसके बाद अपनी बात कहें। कौन सी बात को क्लियर किया जाए? पहले मुझे ये बताइए, घटिया बात किसी के लिए कहना ये अदावत की निशानी है या मोहब्बत की? घटिया बात? हाँ, जैसे थानवी जी का इल्म जानवर, पागल, कुत्ते, सुअर जैसे मैंने बताया, तो वो तो तुम अपने पास से ही बता रहे हो ना। अरे यार चलिए मेरे ही पास से कह लीजिए, मैंने ही थानवी जी को कहा, तो ये मोहब्बत में कहा या अदावत में? अदावत में कहा। अदावत में। अच्छा, किस वजह से कहा? एक मिनट इस वजह से कहा तुमने। पहले खामोश रहें। अगर यही बात किसी नबी वली के लिए कही जाए तो वो भी मोहब्बत में होगी या अदावत में? जरा इसका और थोड़ा सा खुलासा करना, क्लियर करना। जो मुसलमान होगा वो नबी को और साहबों को बोलेगा ही। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन जो होगा आपने कहा, और जो मोमिन नहीं होगा वो ऐसा बोलेगा। हाँ तो बिल्कुल माशाल्लाह, आपकी जुबानी क्लियर हो रहा है फैसला। जमशेद भाई, एक मिनट जमशेद भाई, आप सुन रहे हैं ना? इन्होंने, एक मिनट खामोश रहे, पहले बात को समझने की कोशिश करें। इन्होंने कहा कि जो नबी वली के लिए ऐसा बोले वो मुसलमान नहीं है। ठीक, पता चला कि इनके कहने के मुताबिक थानवी भी मुसलमान नहीं है, क्योंकि अपनी किताब हिफ्जुल ईमान में उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को जानवरों के इल्म गैब से तशबीह दी है। अच्छा सुनो, आप इल्म गैब से तशबीह दी हो। आप एक किताब हज़रत अबू बकर सिद्दीक को जानते हो? अरे जानते हो? आप जानते हो? हाँ जानते, साहबा अल्लाह के नबी के। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात सुनो, जब उनके, वे तो नबी के साहबा थे, अल्लाह के लाडले थे, तो उन्होंने कैसे कहा कि मैं काश कोई दरख्त होगा, कोई तिनका होता, कोई जानवर होता, कोई तिनका होता, इंसान न होता, तो उन्होंने किस वजह से कहा? यहाँ तिनके की बात नहीं है, यहाँ तिनका मत लेके आइए अपने आप की। एक मिनट, अगर कोई गुनाहगार है और बहुत गुनाहगार है, ठीक है, चलिए आप ही गुनाहगार हैं
اور میں تھوڑا سا نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں ایک مثال کے طور سے، تو کیا میرا حق بنتا ہے میں آپ کو کہوں یار یہ بڑا گناہگار ہے، یہ یار بڑا بدکار ہے، یار یہ بڑا چور ہے اور یہ بڑا ایسا ہے؟ کیا میرا حق بنتا ہے؟ ذرا بتائیں، آپ کو برا کہنے کا، یہ کہنے کا کہ یار یہ بہت گناہگار ہے، کیا میرا حق بنتا ہے؟ ارے میرے بھائی پہلے اس بات کو کلیئر کریں، کیا میرا حق بنتا ہے آپ کو گناہگار کہنے کا؟ کلیئر آپ خالی کلیئر بالکل کلیئر کرانے والا ہی مسئلہ رہتا ہے اپنے یہاں وہ بات کہو اور بھاگو، بات کہو اور بھاگو، یہ کوئی سسٹم نہیں ہے اپنے یہاں۔ ارے بھاگنے والی کوئی بات نہیں ہے بھیا پہلے میری اس بات کو آپ واضح کرائیں، کلیئر کرائیں۔ کوئی گناہگار شخص ہے، ٹھیک ہے، میں ہی گناہگار ہوں اور تم نمازی ہو، پرہیزگار ہو، اور تم مجھے کہو کہ یار یہ بڑا گناہگار ہے، بڑا بدکار ہے اور یہ ایسا ہے اور ویسا ہے، کہ آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے اس بات کی؟ میرے بھائی تمہاری مستگی، تمہارے جو آنکھ ہے نا دونوں مٹ گئے، تمہارا جو ضمیر ہے ختم ہو گیا۔ ارے یار میں کہہ رہا ہوں اس کو کلیئر کریں، یا اپنے اوپر رکھ کے کریں یا میرے اوپر رکھ کے کریں۔ ارے پہلے میری بات تو سن، کلیئر تو کرو۔ بدتمیزی مت کر، ورنہ تیری ایسی بکھی ادھڑوں گا کہ قیامت تک یاد رکھے گا۔ جیسے میں پیار سے بات کر رہا ہوں ویسے ہی بات کرو۔ اچھا کیا دے گا پھر میری؟ تو توڑاک کرے گا تو تو مجھے جانتا نہیں ٹھیک طریقے سے، تو تو مجھے بھی نہیں جانتا کس طریقے سے۔ تجھے تیری پوری نسل تک کو جانتا ہوں، تیری پوری نسبیت کو جانتا ہوں میں، آئی سمجھ میں؟ اب دور بیٹھا ہوا، بدتمیزی مت کر، پیار سے بات کر۔ پیار سے بات کر تو خالی پہلے جو بولے بدتمیزی مت کر، ورنہ تیرے جیسے شیطانوں کی بکیے اچھی کر کے اجھڑنا جانتا ہوں میں پیار محبت سے بات کر رہا ہوں، تو طلاق نہیں کر رہا ہوں، بدتمیز نہیں بول رہا ہوں۔ اگر بدتمیز بولے گا تو ارے واہ واہ، ارے واہ، یہی ہے اصلیت دیوبندیت۔ پاگل ہو گیا۔ حال کروں گا، سمجھ گا؟ ہم کو بولے تیری اما نے وہ دودھ کا قطرہ ہی نہیں پلایا ہے جو تو ہمارا کوئی برا حال کرے۔ تیری پوری نزدیت کو میں بولتا ہوں۔ ابھی طرح یوٹیوب پہ پورا وہ ڈاٹا آیا ہوا ہے نا، ابھی طرح پورا پرچار نکالو، سمجھ گا؟ ہم بولے پیچھے سے پیٹرول لگا دیا کسی نے، ہمارے بزرگوں کو تو گالی دے رہا ہے۔ ارے تیرے بزرگوں کو تو نے ہی کہا ہے کہ وہ کافر ہیں، اور جو اللہ رسول کی شان میں توہین کرے، ولیوں کی شان میں توہین کرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو نے خود کلیئر کر دیا بے ابلیس کی اولاد، بولنے سے بھاشن دے مت دے، سمجھ گا؟ تو نے خود کلیئر کر دیا، تو نے خود کلیئر کر دیا کہ جو نبی ولی کی شان میں توہین کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ کلیئر کرا نا؟ تو اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ تیرا تھانوی مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اور اس کے کفر کو جانتے ہوئے جو اسے مسلمان مانے وہ بھی کافر ہے۔ اچھا سمجھا؟ تو مسلمان ہے؟ الحمدللہ میں مومن ہوں، ایمان والا ہوں، وفادار رسول ہوں، غلام رسول ہوں۔ اچھا وفادار رسول ہے تو؟ الحمدللہ وفادار رسول ہے، الحمدللہ وفادار رسول ہے، الحمدللہ۔ اللہ کے جو خاص بندے ہیں، اللہ کا جو خاص بندے میں سے ایک بندے کو تو گالی دے رہا ہے، تو خاص بندہ ہے۔ ابے وہ کافر ہے، تو نے بھی کافر کہا ہے، خاص بندہ ہے، تو نے بھی کافر کہا ہے، تو نے بھی کافر کہا ہے۔ ارے میری بات، جب تو اتنا علم والا تو نے بھی کافر کہا ہے کہ جو اللہ رسول کی شان میں توہین کرے، نبی ولی کی شان میں توہین کرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب تو نے یہ کلیئر کر دیا، مان لیا کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، تو جب مسلمان نہیں ہو تو کافر ہی ہے نا، کافر ہوا نا۔ بات کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر بتایا تو ان کو بہت چیر لگا، اور یہ میں نے دعویٰ کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ جو کہہ رہا ہے، یہ جو دعویٰ کر رہا ہے ہم ہر نبی ولی سے محبت کرتے ہیں، میں نے کہا یہ تیرا دعویٰ غلط ہے، میں نے کہا تھا کہ اس کا دعویٰ غلط ہے، اور اگر اس کا دعویٰ صحیح ہے تو پھر یہ نبی کی شان میں توہین کرنے والے کو بولے کافر، چاہے وہ اس کا باپ کیوں نہ ہو، چاہے یہ خود کیوں نہ ہو، چاہے اس کا باپ کیوں نہ ہو جس نے اسے پیدا کیا ہے، چاہے تھانوی ہو، چاہے اس کی اماں ہو، چاہے اس کی بہن ہو، کوئی بھی ہو۔ اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، پہلے اذان ہونے دے۔ چل بے نکل چوزے، نکال بے چوزے، چل
अजान हो रही है पहले से। अबे चूजे निकल, चल भाग। ठीक है जमशेद भाई, इसका कॉल रखो, ये हकीकत पे आ गया अपनी, ये एक नंबर का इबलीस है, ठीक है, और थानवी काफिर का वफादार है, ये हमारे नबी का वफादार नहीं, थानवी काफिर का वफादार है। और इसको मेरा नंबर दे देना, इस चूजे को। और बदतमीजी और चूजे, वो चूजे तेरी जमात के जो बड़े बड़े इबलीस है ना, जो बड़े बड़े शैतान है, उनको भी मेरा नंबर बांट देना, तालुम देवन पहुंचा देना, और जितने भी तेरे मरघट है ना, मरघट, ठीक है, सब में मेरा नंबर दे देना, ठीक है। चल रहे इबलीस, निकल, चल चिल्ले का पिल्ले, भाग। इसका कॉल कट कर रहा हूं मैं, मैंने इसका कॉल कट कर दिया है। मुसलमानों, मैंने इसको कहा था कि तुम्हारा ये दावा गलत है कि हम जो है सारे वलियों से मोहब्बत करते हैं, सारे नबियों से मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं आपको अभी जो है साबित कर दूंगा कि तुम जो है सिर्फ थानवी से मोहब्बत करते हो, गुस्ताखे रसूल से मोहब्बत करते हो, अल्लाह के नबी और वलियों से मोहब्बत नहीं करते। मैंने कहा कि अगर तुम नबी वली से मोहब्बत करोगे या करते हो तो फिर गुस्ताखे रसूल से नफरत करना लाजमी है, गुस्ताखे रसूल को काफिर मानना लाजमी है, जरूरी है। अगर गुस्ताखे रसूल को काफिर ना कहा जाए, काफिर ना माना जाए, तो फिर जो है अपना ईमान मजबूत नहीं रहता, अपना ईमान कामिल नहीं होता, क्योंकि काफिर को काफिर मानना ही ईमान है। काफिर को काफिर खुदा ने कहा, रसूल ने कहा, और तमाम ही अहले ईमान ने, तमाम मोमिनों ने कहा। कुरान पाक में काफिरों की बुराई, मुनाफिकीन की बुराई, जुआरियों और शराबियों की बुराई, यानी बुरे की बुराई जो है शरीयत में करना जरूरी है। अगर कोई ऐसा आलिम दीन है जो बुराई देखकर खामोश रहता है, बुराई का रद्द नहीं करता, बुराई के खिलाफ नहीं बोलता, ऐसे को शरीयत ने, अल्लाह ताला ने, नबी ने, सब ने ही शरीयत के हुक्म के मुताबिक गूंगा शैतान कहा है। गूंगा शैतान, तो जो जुल्म के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ बकवास करने वालों के साथ अगर कोई इस तरह का मामला खामोशी के साथ इख्तियार करता है, रद्द नहीं करता बातिल का, तो फिर वो गूंगा शैतान है। ठीक, तो हम चाहते हैं कि जो दुश्मनाने रसूल है उसका रद्द होना चाहिए, जो वफादार रसूल है उसकी तारीफ होना चाहिए, जो वफादार रसूल है उसके साथ रहो, जो गद्दार रसूल है उससे दूर रहो। बस यही अपना अल्हम्दुलिल्लाह मिशन है, और इसी मिशन पर अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया से रुखसत फरमाए। और मैं इन चूजों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि ये थोड़ी देर में ही गाली गलौज बदतमीजी पर आ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा, इसने डायरेक्ट दो तड़ाक बोला, गलत अल्फाज इस्तेमाल किया, तो अपनी आदत जो है थोड़ी सी खराब है, गलत है, बर्दाश्त नहीं है। बहरहाल, मगर इसकी हकीकत सामने आ गई, ये गाली गलौज करने लगा, मगर अपनी वो आदत नहीं है, क्योंकि मेरी गुफ्तगू सभी घरों में सुनी जाती है, मेरी माएं, बहनें और मेरे बुजुर्ग सब हजरात सुनते हैं, यहाँ तक के उलमा भी सुनते हैं। इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा, और ना मेरी आदत है ना मैं कहता हूँ। हाँ, अब से कई साल पहले जब मैं इन लोगों से निकला था तो बहुत कुछ कह डालता था। खैर, अब मैं इन लोगों को ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, बस अपने हिसाब से। जैसे कि कुरान ने इनको कहा, जो गुस्ताखे रसूल है वलीद इब्न मुगीरा को कहा ये हरामी है, इसके हरामी होने में कोई शक नहीं, इसकी असल में खता है। इस तरह के अल्फाज में बोल देता हूँ, मगर फिलहाल इस वक्त मैंने उसको वो भी नहीं कहा। फैसला आपको करना है मुसलमानों, फैसला आपको करना है कि हक पर कौन है। और मैं आपको बता दूं, अगर इस जमात में अगर कोई जमात हक पर, इस दौर में अगर कोई जमात हक पर है, तो उसका नाम अहले सुन्नत वल जमात, सुन्नी, हनफी, बरेलवी, उसकी पहचान यही एक निशानी है, यही एक पहचान है। दूसरी बात ये कि जो वलियों से, बुजुर्गों से निस्बत रखते हैं, अकीदत रखते हैं और शरीयत को फॉलो करते हैं, शरीयत के खिलाफ बकवास नहीं करते, वहाबी देवबंदियों से दूर रहते हैं, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करते हैं, यही लोग हक पर हैं, जन्नती हैं। बाकी
اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ وہ صلح کلیت اپناتا ہے تو ان کا بھی بہت برا حال ہے. وہابی، دیوبندی، رافضی، خارجی، قادیانی سب کے سب باطل ہیں. میرے آقا نے فرمایا ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73 گروہ ہوں گے، ان میں ایک ہی حق پر ہوگا، باقی 72 کے 72 جہنمی ہوں گے. تو مسلمانوں، اگر حق جماعت کی تلاش ہے تو اہل سنت والجماعت، سنی، حنفی، بریلویوں کے ساتھ ہو جاؤ. ٹھیک ہے؟ جو بزرگان دین کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، غوث اعظم کے دیوانے ہیں، قادری ہیں، رضوی ہیں، شہروردی ہیں، چشتی ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ. مگر ایسا نہ ہو کہ صرف لیول ہی لگا ہوا ہو، ٹائٹل ہی لگا ہوا ہو اور کام کچھ اور ہو. ہاں، یہ دھیان رکھنا. اور اس دور میں ایک چیز اور بتا دوں، جس کے دل میں اعلیٰ حضرت کی طرف سے نفرت ہو، بغض ہو، اور وہ اپنے آپ کو چاہے قادری کہتا ہو، چاہے رضوی کہتا ہو، چاہے شہروردی کہتا ہو، چاہے جو ہے وہ چشتی کہتا ہو، یعنی کچھ بھی لگاتا ہو اپنے نام کے آگے، ٹھیک ہے، میں الحمدللہ برکاتی ہوں. اگر وہ برکاتی بھی کہتا ہے اور اعلیٰ حضرت کی طرف سے نفرت ہے، اعلیٰ حضرت کی برائی کرتا ہے، سمجھ لینا کہ کنیکشن کہیں نہ کہیں خراب ہے، سامان سڑنے لگا ہے، یعنی اس کا ایمان سڑنے لگا ہے، ایمان میں بدبو ہے. ٹھیک ہے، ایمان کمزور ہو چکا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، جو میرے کسی ولی سے بغض رکھتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے. جو بھی میرے ولی سے بغض رکھے، تو کوئی بھی ولی ہو، سارے ولیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اعلان جنگ کرتا ہوں اس سے جو میرے ولی سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے. تو مسلمانوں، یہ دھیان رکھنا، یہ اپنے ذہن میں بٹھائے رکھنا کہ جو اس دور میں اعلیٰ حضرت سے جلتا ہے، چڑھتا ہے، کڑتا ہے، اعلیٰ حضرت کی برائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو سمجھ لینا کہیں نہ کہیں فالٹ ہے. وہ آدمی اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ آدمی اچھا نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہیے کہ کہیں آپ کو گمراہ نہ کر دے. ٹھیک، یاد رکھنا آپ میری بات کو. جو مسلک اعلیٰ حضرت کا جو ہے سچا وفادار ہے اور سچے دل سے میرے اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے، آپ اس کے ساتھ رہیں، اس کی بات سنیں، سمجھیں اور اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. ورنہ کسی بدعقیدے وہابی دیوبندی کی تو بات ہی چھوڑو. یہ وہابی دیوبندی تو جو ہے حضور کی برائی کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کی برائی کیوں نہ کریں گے. خیر، بہت کچھ کہہ سکتا ہوں اور بہت کچھ بتا سکتا ہوں. ایسے چوزوں کو منہ لگانا میں نے بند کر دیا ہے جو گالی گلوچ بدتمیزی کرتے ہیں، کیونکہ میری یہ عادت خراب ہے. بے وجہ میں بھی اس کو کچھ کہہ ڈالوں گا تو پھر اچھا نہیں ہے نا. باقی کسی کے میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، آپ سب میرے بارے میں جانتے ہیں. میں دنیا کے کسی بھی شیطان سے اس معاملے میں ڈرتا نہیں ہوں. دنیاوی معاملات میں کسی سے کچھ فالتو بکواس نہیں کرتا، اور دینی معاملات میں، عقیدے کے معاملات میں کسی سے کمپرومائز نہیں کرتا. جان جائے تو جائے، پر ایمان نہ جائے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.